بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم سورہ نوح کا ترتیب وار درس سماعت کر رہے ہیں۔ سورہ نوح کے دوسرے رکوع میں نوح علیہ السلام نے جو اپنے رب سے التجائیں کی، دعائیں کی، ان کا بیان ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کافروں کی شکایت کرتے ہوئے یہ عرض کیا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام کی کافر قوم کے جو سردار تھے، ان سرداروں نے اپنے متبعین سے، اپنے ماننے والوں سے کہا۔ یہ نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رب میں نے تو سمجھایا، لیکن انہوں نے سمجھنے کے بجائے نافرمانی کی، اور ان کی قوم کے جو سردار تھے ان سرداروں نے اپنے ماننے والوں سے کہا، لا تذرن آلہتکم، تم ہرگز اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اپنے معبودوں کی عبادت پر جمے رہنا۔ آلہتکم سے مراد ہے ان کے بت، بہت سارے بت بنا رکھے تھے، سب کی عبادت کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، ولا تذرن، اور تم ہرگز مت چھوڑنا، ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسر، ود کو اور نہ ہی سواع کو اور نہ ہی یغوث کو اور نہ ہی یعوق کو اور نصرہ کو۔ بت تو ان کے بہت سارے تھے، لیکن بڑے بڑے جو بت تھے وہ 5 تھے جن کی بہت زیادہ یہ تعظیم کرتے تھے۔ ان 5 بتوں کے ناموں کا ذکر کیا گیا۔ ایک بت کا نام تھا ود، یہ مرد کی شکل کا بت تھا۔ ایک بت تھا سواع، یہ عورت کی شکل کا بت تھا۔ ایک تھا یغوث، شیر کی شکل کا۔ یعوق، گھوڑے کی شکل کا، اور نصر، یہ گدھ کی شکل کا۔ تو یہ 5 بت ان کے بڑے بڑے تھے، مرد و عورت کی شکل کے، شیر، گھوڑا اور گدھ کی شکل کا۔ یہ کہنے لگے ولا تذرن ودا، ود کو مت چھوڑنا، یہ جو تمہارا بت ہے، معبود ہے مرد کی شکل کا، اسے مت چھوڑنا۔ ولا سواعا، اور نہ ہی سواعا کو جو عورت کی شکل کا بت ہے۔ ولا یغوث، اور نہ ہی یغوث کو جو شیر کی شکل کا ہے۔ ویعوق، اور یعوق جو گھوڑے کی شکل کا ہے۔ ونسر، اور نصر جو گدھ کی شکل کا ہے۔ مختلف شکلوں کے انہوں نے بت بنا رکھے تھے۔ جیسے کہ آج ہندوستان میں ہندوؤں نے بندر کی شکل کے، گائے کی شکل کے، مختلف شکلوں کی مورتیاں بنا رکھی ہیں، اور کہتے یہ ہیں یہ ہمارے معبود ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو جو سردار تھے ان سرداروں نے اپنے متبعین سے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، خاص طور پر ان 5 معبودوں کو تو ہرگز مت چھوڑنا، ورنہ نقصان ہوگا، یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ یہ بت کن کے مد مقابل تھے؟ اللہ کے مد مقابل، اللہ کے دشمن۔ درس کیا ہے ہمیں؟ یہ واقعہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ قرآن یہ واقعات ایسے تو بیان نہیں کر رہا۔ اس واقعے میں جہاں بے شمار عبرتیں ہیں، سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے مد مقابل کوئی بھی آ جائے اور کہنے والے کچھ بھی کہتے رہیں کہ نقصان ہو جائے گا، انہیں مت چھوڑنا، ان سے تعلق مت توڑنا، لیکن اگر وہ اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہیں اور نافرمانی پر ابھار رہے ہوں تو مسلمان پر لازم و ضروری ہے کہ ان سے تعلق کو توڑ لے۔ یہ نہ دیکھے کہ اگر یہودیوں سے، نصرانیوں سے، یورپ سے، امریکہ سے تعلق ٹوٹ جائے گا تو معیشت کیسے چلے گی؟ نہیں، حکمراں اسی سے ڈراتے ہیں کہ بھائی ان کو کیسے ناراض کریں۔ ان کو مت چھوڑنا، امریکہ کو مت چھوڑنا، یورپ کو مت چھوڑنا، فرانس کو مت چھوڑنا، چاہے وہ رسول اللہ کی گستاخی کرتے رہیں،
چاہے وہ رسول اللہ کی گستاخی بڑی بڑی بلڈنگوں پر چلائیں حکومتی سطح پر، لیکن حکمراں کیا کہتے ہیں؟ ہم انہیں ناراض نہیں کر سکتے، ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے، ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، اور ماننے والوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ انہیں ناراض مت کرنا ورنہ ملک پاکستان تباہ ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں واضح فرمایا ہے کہ اگر وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے کہ تعلق توڑنے کی وجہ سے محتاج ہو جاؤ گے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تمہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جھکو تو انسان اللہ کو ناراض نہ کرے، چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے، امریکہ ناراض ہو رہا ہے ہو جائے، فرانس ناراض ہو رہا ہے ہو جائے، یہودی ناراض ہو رہے ہیں ہو جائیں، اللہ کو ناراض نہ کریں۔ جب اللہ کی مدد شامل حال رہے گی تو بڑی سے بڑی سپر پاور بھی وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قرآن میں یہی کہا گیا، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو بتاؤ اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ تو یہ کافروں نے جو سردار تھے انہوں نے یہی کہا، نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے اپنے ماننے والوں سے، اپنے بتوں کو مت چھوڑنا، انہیں ناراض مت کرنا۔ نوح علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رب وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بے شک انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ ان حکمرانوں نے، ان سرداروں نے جو کافر سردار تھے، پیشوا تھے قوم کے، انہوں نے أَضَلُّوا كَثِيرًا، بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور تو ظالموں کی گمراہی میں ہی اضافہ فرما۔ نوح علیہ السلام کو یہ علم ہو گیا تھا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو آپ نے پھر یہ دعا فرمائی کہ یا رب اب ان کی گمراہی میں اضافہ کر دے، ایمان تو یہ لائیں گے نہیں، جتنی گمراہی میں بڑھیں گے اتنا شدید عذاب ہوگا۔ انسان جس قدر گمراہی میں بڑھتا چلا جائے گا عذاب بھی اسی قدر شدید ہوگا۔ تو آخر کار آپ نے یہ دعا فرمائی، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، ظالموں کی گمراہی میں ہی اضافہ فرما۔ اللہ فرماتا ہے مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ، تو ان کی خطاؤں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اغرقوا، وہ سب کے سب غرق کر دیے گئے، اغرقوا، غرق کر دیے گئے۔ طوفان نوح آیا، اللہ کا عذاب آیا، طوفان نوح میں سارے کے سارے کافر غرق کر دیے گئے۔ اور صرف غرق کرنے پر بات ختم نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ انسان مر گیا ختم ہو گیا، یہ نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ انسان مر گیا ختم ہو گیا۔ اصل زندگی، اصل ثواب یا اصل عذاب، اصل راحت یا اصل تکلیف تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ بظاہر تو انسان کا جسم مٹی ہو جاتا ہے، بظاہر جسم، لیکن روح کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، اور جو روح کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ جسم پر محسوس ہوتے ہیں۔ جو جسم کے اجزاء اصلیہ ہیں، اجزاء اصلیہ، وہ فنا نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ، ان کی خطاؤں کی وجہ سے، اغرقوا، انہیں طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، پھر انہیں آگ میں داخل کر دیا گیا۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، بظاہر ان کے جسم پانی کے اندر پڑے ہیں، بظاہر ان کے جسم پانی میں گل سڑ رہے ہیں، لیکن ان کی روحوں کو جہنم کی آگ میں داخل کیا گیا، ان کی روحیں جہنم کی آگ میں داخل کی گئیں، عذاب میں مبتلا ہیں۔ تو ہر انسان کی روح مرنے کے بعد یا تو اسے راحت دی جاتی ہے یا عذاب، اور روح پر جو بھی معاملات گزر رہے ہوتے ہیں، جو جسم کے اجزاء اصلیہ ہیں، جو پشت کے اندر ہیں، وہ جسم کے اجزاء اصلیہ سب کچھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، تو انہیں آگ میں داخل کر دیا گیا۔ پھر جہنم کا عذاب، آخرت کا عذاب الگ ہے۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مد مقابل کوئی مددگار نہیں پایا۔
پھر وہی درس، من دون اللہ، اللہ کے مد مقابل، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں پھر کوئی مددگار نہیں۔ اگر اللہ عذاب دینا چاہے، اللہ بارشوں کو روک لے تو معیشت کہاں سے چلے گی؟ اگر بارشیں نہیں برسیں تو امریکہ بارش برسائے گا؟ کون بارشیں برسا سکتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ بارشیں برسائے گا، اللہ روزی عطا فرمائے گا، اللہ رزق عطا فرمائے گا۔ انسان پر لازم و ضروری ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے اور مخلوق کی خاطر اپنے رب کو ناراض نہ کرے۔ کوشش تو یہ تھی کہ درس مکمل ہو جائے، لیکن ہمارے 2 منٹ زیادہ ہی ہو گئے۔ انشاءاللہ کل ہم آخری آیات کا درس سنیں گے۔ آخر کی 3 آیات بڑی پیاری آیات ہیں، آخر کی 3۔ نوح علیہ السلام کی دعا جاری ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ، انہوں نے کہا تھا اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی کہ یا رب یہ اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ لے، اب تو ان میں سے کسی کو بھی زمین پر بستا ہوا نہ چھوڑ، انہیں تباہ و برباد کر دے۔ یہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے آگے، اور مومنین کے لیے آپ نے دعا فرمائی۔ تو انشاءاللہ آخری آیت کا درس ہم کل سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کی آنکھوں کو روشن فرمائے، اللہ ہمیں بصیرت و بصارت عطا فرمائے، عقل سلیم، قلب سلیم، روح سلیم، جسم سلیم، اللہ ہمیں سلامتی ہی سلامتی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔